اسلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے، یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. یہ مسجد جن بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر. اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے، یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے. تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے. تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہے. اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بہ، بس ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے. مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا. قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے. اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو. یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے. ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے. ایک اللہ کا تعارف، اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے. تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب سنا وَتَعَالَى جَدُّ، یہ وہی جد ربنا، ہماری اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو. بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وانه كان يقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے. ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا. جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے. دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی. اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے ساڈے بڑیاں نے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے. اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی. اچھا اب آپ دیکھیں یہ پوری کی پوری صورت میں آپ ذرا عربی لنگوسٹک کا اسلوب دیکھنا ہے. آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کتنے پیارے انداز میں. آپ ذرا آیت نمبر یہ 3 شروع کریں. وَأَنَّهُ تَعَالَى، اگلی آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ، اس سے اگلی وَأَنَّا، پھر اس سے آگے پھر وَأَنَّهُ، پھر اس سے آگے وَأَنَّهُمْ، پھر آگے وَأَنَّا وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا، پھر وَأَنَّا وَأَنَّا، یہ وَأَنَّا أَنَّا أَنَّا، اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. اچھا یہ وہ آپ وکیلوں کی لینگویج بھی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ وہ لکھتے ہیں، یہ ہمارا وہ جو ہم نے لکھا ہوا نا بیان الفی، اگر وہ 8 پوائنٹ پڑھے نا وہ بھی اسی طریقے سے. پہلا پوائنٹ ہے میں یہ ہوں اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ. آپ نے دیکھا سیم سٹائل قرآن والے ہیں. اور یہی ہماری جو عدالتوں میں بھی جب لکھی جاتی ہے نا، ایک مین لائن لکھ کے نا پھر اس کے بعد اس کی جو کورالریز لکھی جاتی ہے نا، اور یہ کہ اور یہ کہ، یعنی کسی نے صحت جرم سے انکار کرنا ہے تو وہ 8-10 پوائنٹ لکھ کے دے گا، اور یہ کہ میں اس دن تو فلاں تھا، اور یہ کہ میں تو یہ کر رہا تھا، اور یہ کہ میں تو فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، اور یہ کہ. یہ سٹائل ہے. تو یہ وَأَنَّا کا مطلب ہے اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ.
اب یہ اور یہ کے ساتھ وہ حقائق کھولتے جا رہے ہیں کہ ہم پہ یہ بھی حقیقت کھل گئی قرآن سن کے، یہ بھی حقیقت کھل گئی، اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا، اور یہ بھی پتا چلا۔ جیسے ہماری کوئی ایک کلپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا یہ ہے، پھر وہ ایک اور کلپ ہوتا ہے اچھا یہ بھی ہے، اچھا ایک اور کلپ ہوتا ہے اچھا یہ بھی ہے۔ تو کئی لوگ آتے ہیں نا، وہ کرتے 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 پھر وائنٹ پہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کوئی نماز والا مسئلہ بھی ہے کہ نماز کے طریقے کا بھی ایشو ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ بھی کھول کے دیکھ لیں اس میں بھی ہے۔ تو یہ بھی اور یہ کہ اور یہ کہ اور یہ کہ یہ اس کا ٹیسٹ ہی زبردست ہے۔ یہ تو جب کبھی قاری قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ سورۃ الجن، ہماری تو مطلب بدقسمتی ہے کہ یہ صورتیں جو اس طرح کی ہیں وہ صرف رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ بہت کم میں نے مساجد دیکھی ہیں جہاں پہ قرآن پاک پورا کور کرتے ہیں وہ سال میں۔ ہمارے اب یہاں پہ ایک اہل حدیث مسجد میں قاری صاحب آئے ہیں تو وہ پورے سال میں قرآن مکمل کرتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء کے اندر۔ اس طریقے سے اسلام آباد میں بھی ایک مسجد میں قیام اللیل کرتا رہا تو وہ قاری صاحب روزانہ ایک پاؤ فجر میں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے فجر کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن فجر کے اندر اور ایک مغرب اور عشاء کے اندر۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ پورا سال قرآن کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارے حفاظ نے، ہمارے قاریوں نے چند ایک صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، چند ایک صورتوں کی چند مشہور آیات یاد کی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، ہر تیسری فجر میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چوتھی فجر کے اندر پڑھ رہے ہوں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی، یا آخری 3 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے، یا پہلی میں تبت یدا پڑھ رہے ہوں گے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ رٹی ہوئی ہے نا، وہ اتنی رٹی ہوئی ہے جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ رٹی ہوتی ہے نا، ہم ان کے آگے خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان شریف کے اندر ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم قرآن کور کرتے ہیں۔ یقین کریں جب کبھی بھی میں سورہ جن سنتا ہوں نا تو یا اور صورتیں تو وہ عربی لنگوسٹک کا ٹیسٹ فیل ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اب آپ دیکھیں نا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ، اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے۔ یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں؟ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے، جی بزرگ جو کچھ کر دیں اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے۔ تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے؟ تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی۔ اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ ماننا۔ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا۔ دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب میں۔ بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ۔ یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں۔ شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا۔ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ
کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا، تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہے، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کر۔ ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جن۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے۔ اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو، پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں۔ سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دیے ہیں، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ۔ یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ، تو کے ساتھ نہیں ہوتی، تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا تے، را اور تا۔ ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کو، یہ فترت لفظ ہے۔ فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ، جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو، ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت زندہ رہنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے۔ اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائٹس۔ اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے۔ اب جنات کے اوپر بین ہو گیا۔ تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے، راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا،
ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے. یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے. آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا. فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ. اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتا چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں اسپیشل پروٹیکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں. انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں. یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس لفظ سے لیتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا. تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی، وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالیے کہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں. حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے. یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہے، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے دو گروہ ہیں. تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں. ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو، زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا. وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے. ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہ نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی آپ کو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کر دیا. اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں کہ یہ بات جا کے اپنے باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا، دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا. یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن گئے. کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے. مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات میں اور آگے جا کے دعوت تبلیغ کا کام شروع. اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے، جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن کے کون کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. ہمیں پتہ، کوئی آگے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی. اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری طرف جھوٹ نہ منسوب کرنا، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. ہو سکتا ہے وہ سچی ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو. آج انشاءاللہ سورۃ النازعات سے آغاز کریں گے. ظاہر یہ ساری مکی صورتیں ہی ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ کھا کر، غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں. اور اس کے اوپر اتفاق ہے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مامور ہیں. ملک الموت علیہ السلام ان کے ساتھ اٹیچ فرشتے، کہ وہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے جسم میں گویا کہ غوطہ لگا کے ان کی ایک ایک رگ و جان سے روح نکالتے ہیں. اعوذ باللہ تعالی، اور سخت تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، چونکہ میں آلریڈی اس کے اوپر 2 لیکچرز ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 117A اور 117B.
117A جو ہے وہ عذاب قبر سے ریلیٹڈ 10 آیات میں نے قرآن حکیم کے مختلف پورشن سے کور کی تھی، اور 117B میں 17 صحیح الاسناد حدیث اکثر بخاری اور مسلم سے عذاب قبر سے ریلیٹڈ، اور نیک بندے کی جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برے بندے کی روح جب نکلتی ہے اس کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیل احادیث آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ملیں گی کہ جب ایک نیک بندے کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے کس فارم میں اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ خود آمادہ ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس کی روح نکالی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پورشن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، ریلیکٹنٹ میں نہیں ہوتا، ہچکچاہٹ مجھے نہیں آتی کوئی کام کرتے ہوئے، سوائے ایک کام کے کہ جب مجھے اپنے کسی نیک بندے کو موت دینی ہو، وہ زندگی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جسے زندگی محبوب نہ ہو، اگر زندگی محبوب نہ ہو تو زندہ رہنے کی تڑپ ہی ختم ہو جائے۔ تو صحیح بخاری کی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کہ میرا بندہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے موت دینا چاہتا ہوں۔ تو اسی کی ڈیٹیلز آپ کو سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں ملیں گی کہ فرشتے بڑی اچھی شکل میں نیک بندے کے پاس آتے ہیں، اس کے یعنی یہاں پر ریشمی رومال لا کے رکھا جاتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے آخرت کی طرف ابھارتے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں، حتیٰ کہ وہ خود پھر خواہش کرتا ہے کہ میری روح نکالی جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، آ میرے نیک بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ جا۔ اور بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ انہی احادیث میں ابو داؤد اور نسائی کی آتا ہے کہ جو بدکار انسان ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس پہ بڑا یعنی برا وقت ہوتا ہے، اسی وقت اس کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، تکلیف کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے مامور ہیں روح نکالنے کے اوپر۔ تو پہلی آیت میں ان لوگوں کی روح نکالنے کا ذکر ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچ لیتے ہیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی کے ساتھ بند کھول دیتے ہیں۔ نیک بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جائے، جیسے مشکیزے کی کسی نے گرہ کھول دی، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرنے والے ہیں، یعنی وہ انسان کے اندر گھس کے اس کی روح کو نکالتے ہیں نا۔ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اور وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں حکم آئے اور ہم اس حکم کی پیروی اختیار کریں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو تدبیر مقرر کرتا ہے فرشتوں کے لیے، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے مامور کیے، بارش برسانے کے اوپر بھی فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانک کر لے کر آتے ہیں۔ لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں بھی کبھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ ہم فرشتوں سے ریکویسٹ کریں کہ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا؟ تو ڈیوٹی تو لگی ہوئی ہے کہ تیری بزرگوں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور بھائی فرشتوں کی بھی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو بارش فرشتوں سے مانگتے ہو یا اللہ سے؟ اللہ سے، کیونکہ صحیح بخاری میں درجنوں حدیث ہیں کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ نبی علیہ السلام نے بارش کے لیے باقاعدہ نماز اور دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ تو لہٰذا کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی بڑے سے بڑی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کسی خدمت میں مامور بھی کیا ہو، تب بھی اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے، مدد اللہ ہی سے مانگے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں گے، خواہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانگیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگیں، غیر محدود سمجھ کے مانگیں، غیر مستقل بذات سمجھ کے جو مرضی اکویشنیں لگا کے مانگیں، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین کام اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن
کتنے ہی دل ایسے ہوں گے جو خوف سے کانپ رہے ہوں. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں. یہاں تو بڑے اکڑتے ہیں نا، وہ دیکھی جائے گی جی آگے. اللہ معاف کرنے والا. کرتوت کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں والے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور وہ بھی آخرت میں، دنیا میں نہیں. دنیا میں مانگی ہوتی تو مل ہی جاتی. اللہ تعالیٰ ماتا ہے آنکھیں ڈر سے جھکی ہوئی ہوگی، کیونکہ پتا ہوگا نا کیا کرتوت کیے ہوئے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے کیا ہم، یعنی اس وقت دنیا میں ان کا یہ کلام ہے، کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے. وہاں جب زندہ ہوں گے تو آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی. اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، تو وہ بولتے ہیں یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر واقعی مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو مارے گئے، تو لہٰذا ہم نے چونکہ مارے تو جانا نہیں ہے، تو یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے والی بات ہی یہ فضول ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یعنی وہ کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، اپنی آنکھیں تو بند کر سکتا، تو انکار ہی کر دیا قیامت کا. یہ قیامت کا انکار عقیدے میں بھی ہوگا اور اعمال میں بھی. مسلمان تو عقیدے میں آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن اعمال سے تو کر رہے ہیں. ان کے اعمال اس طرح کے گویا کہ انہوں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہونا. اتنی بے فکری کی زندگی ہے. دنیا میں چھوٹے سے نقصان کی فکر ہو تو راتوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. یہاں سال سال گزر جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کسی کی رات کی نیند برباد نہیں ہوتی. سال سال ہو گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، رات کو پھر بھی سکون سے نیند آتی. یہ بے فکری. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ وہاں پھر ان کو پتا چلے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ہم واپس کیے گئے پھر تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس وہ واپسی تو فقط ایک جھیڑک ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ پلائی جائے گی. پہلا ایک نفخہ پھونکا جائے گا نا، سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ڈانٹ ہوگی. وہ ڈانٹ ایسی زبردست ہوگی کہ سب کے سب لوگ مردے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے بے اختیار. کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا کہ سر اس طرف جانا ہے. سب کے سب کھینچے چلے جا رہے ہوں گے اس ایک جگہ کی طرف جہاں پہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا. اور اللہ اس کو کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک جھڑک ہوگی، ایک جھڑک، سب کے سب جمع ہوں گے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا. اب فوراً ہی روئے سخن جو ہے وہ ایک دوسری طرف کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو معاملات ہوئے تھے اس کی. اور قرآن حکیم کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کے اندر آپ کو بوریت نہیں آتی. ایک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو ملٹیپل ڈائریکشن میں چیزیں ڈسکس ہوتی. حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ انہیں ان کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا. یہ ڈیٹیل سے ذکر سورہ قصص میں، سورۃ الاعراف میں اور کئی سورتوں میں، بلکہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو ایک طویٰ نامی جنگل میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں. اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو، میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی آگ جلا کے یہاں پہ آگ تاپ سکیں. پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے اس طرح ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی اور پتھروں کے ساتھ آگ جلانا ایک مشکل کام تھا. سب سے آسان ذریعہ یہ تھا کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہو تو وہاں سے آگ کا کچھ حصہ لیا جائے. آج بھی گاؤں ایریا کے اندر لوگ آگ سلگانے کے لیے آپ دیکھیں تو دوسروں سے مانگ کے لے آتے ہیں. کم از کم حکا سلگانے کے لیے تو لے ہی آتے ہیں، کوئلے لے آتے ہیں. تو انہوں نے دور سے ایک درخت میں سے آگ نکلتی بھی دیکھی جو سورہ قصص میں اور سورہ اعراف اور باقی سورتوں میں ڈیٹیل آتی ہے. وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ معلوم ہو رہی. جب وہ اس کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا اس طویٰ کی مقدس وادی میں. اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بہت سرکش بن چکا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. پیدائشی طور پہ تو پیغمبر تھے لیکن رسالت کے لیے مبعوث اس وقت. فقل هل لك الى ان تزکا، پس جا کے فرعون سے پوچھنا کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. واہدیک الى ربک فتخشى، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں، تیری ہدایت کروں تیرے رب کی طرف. تو سرکش ہو چکا ہے تو میرے ریپریزنٹیٹو بن کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے ریپریزنٹیٹو نمائندہ بن کے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں، تم
کس گمراہی کے اندر پڑے ہوئے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس انہوں نے جا کر ان کو بڑی نشانیاں، دو بڑی نشانیاں سورہ اعراف میں آئی ہیں جو بڑی نشانیاں تھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا. پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے. انبلیویبل چیز ہے یہ، سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز. اور دوسرا، وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں یوں داخل کرتے تھے، یوں نکالتے تھے تو گویا وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے، حد نگاہ تک روشن. ابھی کوئی انسان کر کے تو نہیں دکھا سکتا. یہ دو بڑے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیے کہ اس کی بنیاد پہ وہ کلیم کریں کہ میں اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہوں. اس نے تو ظاہر ہے اس کی تو مت ماری ہوئی تھی، اس کی چودراہٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، اس نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک دن مقرر کیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آئیں، حالانکہ سانپ نہیں تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ ساری رسیوں کو، جو ہے رسیاں تھی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، نظر کے دھوکے کی وجہ سے نکل. تو جادوگر تو فوراً ہی مان لیا، ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. اور جس نے جادوگر ہائر کیے ہوئے تھے اس نے بجائے بات قبول کرنے کے اس نے نیا لیم ایکسکیوز ڈیوائز کر لیا. اس نے کہا کہ یہ موسیٰ لگتا ہے تمہارا ہی بڑا ہے، تمہیں بھی اس نے ہی سکھایا ہوا ہے. دیکھ کیا کدھر کی بات کدھر لگا دی. جب بات نہ ماننی ہو دل بے ایمان تے اجتا تیر، جب بات نہ ماننی ہو تو آپ جھوٹے بہانے بے شمار گھڑ لیں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں فرعونیوں کو. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی روش اختیار کر لی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا. بجائے بات ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیا. فحشر فنادا، پھر اس نے ساری اپنی جو سلطنت کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب. اچھا، یہ جو وہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ کریٹر آف یونیورس ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا. سب کو پتا تھا فرعون پیدا ہوا ہے، فرعون تو ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، روم کے بادشاہ کیسر کہلاتے تھے، اور پرشین امپائر کے بادشاہ جو تھے کسرا کہلاتے تھے. حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلاتے تھے. یہ ٹائٹلز فرعون 1، فرعون 2، فرعون 3، اس طرح نسل در نسل. ظاہر ہے سب کو پتا تھا یہ پیدا ہوا ہے، یہ کریٹر آف دا یونیورس تو نہیں ہے. وہ رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں حکمران ہوں، سیاسی حکومت اور سیاسی رب ہونا وہ کلیم ہے کہ سارا اختیار میرے پاس ہے. جس طرح آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی حکمران بنتا ہے تو اس کی آپ اکڑ دیکھیں کس لیول پہ، میں یہ کر دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. بس وہ رب نہیں کہہ رہے ہوتے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، باقیوں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایسے کر دوں گا، اس کو ایسے کر دوں گا. تو اس نے کہا میں ہوں تمہارا رب. نعوذ باللہ. اور سورہ الزخرف میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو یہ جتنا نہری نظام ہے مصر کا، جو دنیا کی زرخیز ترین سرزمین تھی اس وقت بھی اور آج بھی، اسی لیے تو مصر پھر تمدن میں بہت اوپر چلا گیا. تو یہ دیکھو ساری نہریں میرے حکم کے نیچے بہتی ہیں، سب جگہ میری حکومت ہے. تو رب تو میں ہوں. کیا میری اطاعت اختیار کرو گے یا اس شخص کی کہ جو بات کرنے میں بھی لکنت ہے، جس کی زبان میں؟ پھر اللہ تو اللہ ہے نا جی. اللہ وہ ہے کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، اس سے 300 سال کی فرعونیوں کی حکومت الٹوا دیتا ہے. نہتا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے نا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ فرماتا ہے آخر مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب. عذاب کیا آیا؟ سمندر میں غرق کر دیا گیا اپنی قوم کے سمیت. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس واقعے میں عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. وہ جو ہدی للمتقین آپ پوچھ رہے تھے اس کی تشریح آئی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن سے اس نے عبرت پکڑنی ہے جو ڈر جائے. سٹارٹ میں بھی ہے ہدی للمتقین. قرآن ہدایت تو سب کے لیے، ہدی للناس آیا قرآن میں. ہدایت تو ہر انسان کے لیے ہے، لیکن وہ انسان ہدایت حاصل کرے گا جو ہدی للمتقین ہوگا. اور ہدی للمتقین کا مطلب کیا؟ ڈر جانے والا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سیریسلی یہ چیز سوچی کہ مجھے میری مرضی کے بغیر جس نے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنا ہے. اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا نا. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میرا اوریجن کیا ہے، میرے ساتھ آخر میں کیا ہونا ہے. اسی پرپز آف لائف کو جو لوگ تلاش کرتے ہیں وہ گاڈ تک پہنچ جاتے ہیں. انہی کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین.
قرآن میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کی، جو ایک دفعہ سیریسلی سوچ لیں کہ یار ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اور جس نے پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، تو ہم کیوں نہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں۔ اور یہاں پہ بھی آیا اللہ فرماتا ہے قرآن میں عبرت اور ہدایت اس کے لیے لمن یخشا، جو ڈر جائے، جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ اچھا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ڈرتا نہیں ہے نا اسے ہدایت کو نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے آپ کو کان سے پکڑ کے ہدایت نہیں دینی ہے، قرآن نے صرف دعوت دینی ہے۔ اگر آپ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا کے سارے پیغمبر مل کے، دنیا کی ساری کتابیں لامی مل کے آپ کو ہدایت نہیں دیں۔ دیکھ لو آپ کتنے طاقتور ہیں، اگر آپ گمراہی پہ اتر آئے سارے پیغمبر مل کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے، ساری کتابیں مل کے نہیں دے سکتے، اللہ تو ویسے ہی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز، جو قیمتی چیز کی قدر نہ کرے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور جو قدر کر لے وہ چاہے بلال حبشی ہو اس کو ہدایت مل جائے گی، اور اس کے آقا کو امیہ ابن خلف کو نہیں ملے گی۔ اور جو ہدایت کا طلبگار ہو چاہے وہ ایک غلام زادہ عمار ابن یاسر ہی کیوں نہ ہو اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن اس کے آقا ابو جہل کو، جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے، حکمت کا باپ، سب سے جینیس بندہ عرب کا، اسے بات نہیں سمجھ آئی، اس کے غلام کو، یاسر کو بھی اور سمیہ کو بھی، اور ان کے بچے عمار کو بھی سمجھ آتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ تو غلاف چڑھے ہیں نبی، تمہاری بات ہم پہ اثر نہیں کرتی، تو فخریہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے نہیں، تم پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کا کیا نقصان کر رہے ہو بات نہ مان کے، خود ہی دوزخ میں جاؤ گے۔ یہاں پہ بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا او جی آپ جو مرضی قرآن حدیث سے بیان کریں، ہم اپنے بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹیں گے، اور یہ فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہو۔ اور اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، پھر تو قرآن و سنت سے آپ کو چڑ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و سنت سے چڑ انہی کو ہی ہوتی ہے جن کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارے بزرگ کچھ اور بتا کے گئے ہیں، حدیثیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے کچھ اور بتایا، تو وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں سن، کہتے ہیں نا علی کے لیکچر نہیں سنتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے وہ بات بتانی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، اور جب وہ سنیں گے تو کہیں گے ہمارے تو بزرگ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے گئے، تو فوراً ہدایت کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ فلاں کو نہیں سننا، میں کہتا ہوں دنیا کے ہر گمراہ کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گمراہی اور ہدایت میں فرق کیا ہے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے کوئی اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے مکتب فکر، ہم میں جنتی گروہ ہمارا ہے، تو ان کو تو فخریہ کہنا چاہیے کہ جناب قرآن کھول کے کوئی صفحہ پڑھے، ہماری ہر بات قرآن سے ثابت۔ کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل نقصان تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے، مثلا ذہن کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا، لیکن یہ اتنی انی نہیں مچی ہوئی ہے ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں۔ جن کے پاس جنات ہیں تو بھئی ٹھیک ہے، امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹنلز کے اندر سونا سٹور کیا ہوا ہے تو نکلوائیں، کوئی ڈلیاں ادھر لا کے دیں، IMF کا قرضہ اتاریں، بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ بھی اتروا دیں یار، اتنی کوئی انی نہیں مچی ہوئی۔ آپ کی نظر میں تعویذ کی کیا حیثیت ہے؟ تعویذ لٹکانا تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے، تعویذ سے مراد اگر نبی الاسلام کے تعویذات ہیں نا وہ ہے المعوذات، آخری 3 صورتیں جو بخاری میں ہے، نبی الاسلام 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ اصلی تعویذات ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نبی الاسلام کے تعویذات، یہ لٹکانا، پرچیوں پہ لکھنا نمبر، یہ سب کے سب بدعت ہیں جی، اس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے آئے آپ، یہ آج کل جعلی پیر، اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی، یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل ادیم صاحب، ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہے وہ انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں، اصل غلاف کعبہ تھا، انہوں نے قبر میں غلاف چڑھائے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں اصل انبیاء کرام ہوتے تھے، ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا۔ ہاں آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکے ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں، اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف کعبہ اتار کے سال میں 2 دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزراء شامل ہوتے ہیں، وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہاں وہ نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا PTI سے ہوں، سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں۔ تو وام کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے، ان کے پچھلے بھی یہی تھے بھائی۔ یہاں پہ مولانا مودودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے۔
کہ ٹھیک ہے تسی بھی کلمہ پڑھا ہے چلو خیر ہے یار ہو گئے مسلمان. اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا, ہاں اسلام نے انہوں نے قبول کر لیا. میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائے. ایک کونے میں مدرسے کے اندر جگہ طے بھی کی جا چکی ہے. بھی والد صاحب کو سمجھائیں یار بچ جائیں, مطلب ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں. یہ عموماً ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئی کوئی فاتحہ پڑھ دے گا, کوئی یہ کر دے گا, او بھائی کوئی بھی نہ پڑھے, آپ لوارث بھی مر جائیں, ہاں اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آپ کو ملے گا. ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرنی. میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں, ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. یہ آپ کام نہ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا. یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبوی سے اخذ کر کے اور یہ مزارات کا سلسلہ شروع ہوا, اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. والد صاحب کو اللہ ہدایت دے آپ کے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بہترین درود شریف ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, سنن نسائی کے اندر موجود ہے. درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے, یہ سب سے بیسٹ ہے, یہ پڑھا کریں. فرض نماز کے سجدے میں ہم درود اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے نبی علیہ السلام نے کیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا, اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اس میں اللہ کی حمد بھی ہے, استغفار بھی ہے. اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو. سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے. یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادہ سے, وہ بدعت ہے. نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں احادیث میں وہ آپ مانگیں. قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں, گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے, اس سزا کے اندر نبی علیہ السلام تخفیف کروائیں گے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا. یعنی مثلاً اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 1,00,000 سال تھی اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی, اس طرح ہوگا. اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان محشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے. کیا جماعت کے لیے امام کے آگے ہونا لازمی ہے یا موبائل میں کسی کی لائیو جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ سکتا ہے؟ یار یہ تو گاندھی صاحب نے ایک چوہا چھوڑا تھا, اللہ ان کو معاف کرے. اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہاں تو جماعت کے اندر جب آپ کی صفیں متصل نہ ہو تو پھر جماعت اسٹیبلش نہیں ہوتی. اور یہ لوگ کرتے ہیں, اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. لوگ یورپ امریکہ میں انہوں نے ریئل ٹائم خانہ کعبہ کی نماز لگائی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی ادھر کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے, یہاں کا ڈیفرنٹ ہے, اور اس طریقے سے متصل وہاں تک صفیں بھی موجود نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. ایون یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد ہے اور اس محلے میں کوئی گھر ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مسجد والے امام کے پیچھے نیت کر لیں. ایسے بھی نہیں ہوگا, صف کا متصل ہونا ضروری ہے. مولانا اسحاق کا لیکچر سنا تھا سترہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ نمازی ہاتھ کے ساتھ روکے, مطلب کہ ہاتھ کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اگر انہوں نے لیا. واللہ عالم, میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. بھائی اگر سجدہ گاہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تو سترے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک صف چھوڑ کر گزر جائے. سترے کا کانسیپٹ تو ہے ہی یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, ورنہ تو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتایا جاتا کہ اس صف سے نہ گزرے. تو اس سترے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا. سترے پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کمزور روایت ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں پتھر پکڑے اور پورا زور لگا کے پھینکے تو جتنی دور جا کے گرے گا نا اتنی دور تک نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی گزر نہیں سکتا, اس کے بعد گزر سکتا ہے. جی ہاں, اے بھی کمزور جو روایت. ہمارے نزدیک تو انفینٹ تک کوئی گزر نہیں سکتا جب تک وہ نمازی نظر آ رہا ہے آپ کو, الا یہ کہ آپ سامنے سترہ رکھیں. اور یہ حکم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے, وہاں تو لوگ بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں. یہ ایتے جائز ہے, تو اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیوز کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. اللہ پاک کی طرف سے نکاح لازم ہوتے ساتھ سب سے پہلے کس ہستی کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اما ابا کا ہی نکاح ہوا تھا, حضرت آدم اور حوا کا. باقی وہ کتنا حق مہر تھا, کیا ہوا, اس کی تفصیلات نہیں ہے. صوفیاء نے اپنے طرف سے کہانیاں لکھی ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, وہ کافی پہلے ہو چکا تھا. جی, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ 3 مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا.
What are the Islamic rulings regarding musical instruments? بچیں جی میوزک سے بچیں، سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے، باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے۔ What are the Islamic rulings on wearing silver and gold؟ مردوں عورت میں فرق ہے، مرد سلور کی پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی، اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے، عورت کے لیے کوئی مانعت والا معاملہ نہیں ہے۔ 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو گزر گئے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں۔ 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں۔ اس وقت ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں۔ اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی، جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ اور پھر حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں۔ تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے تلک امۃ قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے، انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا۔ وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، اچھی امت گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو۔ لہا ما کسبت ہے،